اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ایک ملنگ جو کہ آبادی سے دور کسی جنگل میں رہا کرتا تھا، ایک دن رات کے وقت اس کی جھونپڑی میں ایک گائے آ گئی۔ ملنگ نے جب یہ دیکھا کہ رات کا کافی پہر بیت چکا ہے اور یہ بھی پتہ نہیں یہ گائے کس کی ہے، تو اس نے اگلے روز تمام قریب کے علاقوں میں خبر کر دی کہ میرے پاس ایک گائے ہے، اگر اس کا کوئی دعوے دار ہے تو آئے اور نشانی بتائے اور گائے کو لے جائے۔ ملنگ کی یہ بات ارد گرد کے علاقوں میں آگ کی طرح پھیل گئی، لیکن کافی دنوں تک اس کا کوئی مالک یا کوئی وارث نہیں ملا۔ ملنگ چونکہ ایک نیک آدمی تھا، اس نے سوچا کہ میں تو اس گائے کو رکھ بھی نہیں سکتا ہوں اور نہ ہی اس کا خیال کر سکتا ہوں، اور اس کے مالک کا بھی اتا پتہ نہیں ہے، لہذا اس نے اس گائے کو ذبح کر دیا اور سارا گوشت اپنے ارد گرد کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ کچھ ایک ٹائم کا گوشت اس نے اپنے پاس رکھا۔ وقت یوں گزرتا گیا۔ ایک دن ایک آدمی آیا، اس نے ملنگ سے اس گائے کے متعلق پوچھا تو اس آدمی نے ملنگ کو وہی نشانی بتا دی جو اس گائے میں پائی گئی تھی۔ ملنگ نے بہت افسوس کیا اور پھر کہا، اے اللہ والے، میں نے آپ کی گائے کو کافی دنوں تک اپنے پاس رکھا، لیکن چونکہ میں زیادہ دیر نہیں سنبھال سکتا تھا، آپ بھی کافی دنوں تک نہیں آئے، تو میں ایک ملنگ آدمی ہوں، لہذا میں نے وہ گائے ذبح کر کے سارا گوشت غریبوں میں بانٹا اور صرف ایک ٹائم خود کھایا۔ دوستو، اس آدمی نے جب ملنگ کی یہ بات سنی تو وہ انتہائی طیش میں آ گیا کہ تم نے اس گائے کو ذبح کیوں کیا؟ ملنگ بہت پریشان ہوا اور معذرت کی، لیکن ملنگ کی معذرت سے اس شخص پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آدمی یہ کہتا رہا کہ مجھے اپنی گائے واپس چاہیے، چاہے تم کچھ بھی کرو۔ ملنگ کے پاس چونکہ اس کی قیمت موجود نہیں تھی، تو اسی لیے معاملہ حضرت داؤد علیہ السلام کے عدالت میں گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب پوری بات سنی تو فرمایا کہ میں ایسے فیصلے خود نہیں کرتا، فیصلے تو میرا رب کرتا ہے، لہذا تم دونوں کل میرے دربار میں حاضر ہو، پھر جو بھی فیصلہ آئے گا تم دونوں کو ماننا پڑے گا۔ وہ آدمی اور ملنگ ٹھیک اگلے دن حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے۔ لوگ جمع ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس میرے اللہ جل شانہ کی طرف سے 4 فیصلے آئے ہیں۔ اگر آپ ان چاروں میں سے پہلا نہیں مانیں گے تو دوسرا لاگو ہو جائے گا، اور دوسرا فیصلہ نہیں مانیں گے تو تیسرا، اور تیسرا فیصلہ بھی نہیں مانیں گے تو پھر چوتھا فیصلہ لاگو ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھا جائے، اگر آپ نے پہلا فیصلہ نہیں مانا، دوسرا لاگو ہوا تو پھر پہلے والے فیصلے کی طرف واپس نہیں جا سکتے۔ اس طرح جو فیصلہ نہیں مانیں گے، اگلا فیصلہ لاگو ہوتا جائے گا۔ اس آدمی اور ملنگ نے کہا، ٹھیک ہے دوستوں، حضرت داؤد علیہ السلام نے پہلا فیصلہ یہ دیا، اے گائے کے مالک، اللہ جل شانہ کا حکم ہے، اس ملنگ کو معاف کر اور چلے جاؤ۔ آدمی، یہ فیصلہ مجھے قبول نہیں ہے، یہ میرے ساتھ ظلم ہے، لہذا میں نہیں مانتا۔ دوسرا فیصلہ لاگو ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرا فیصلہ سنایا کہ اے گائے کے مالک، اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ تم اپنا سارا مال دولت، اپنا کھیت، اپنا محل، اپنی گائیں، سب کچھ اس ملنگ کے حوالے کر دو اور چلے جاؤ۔ وہ آدمی پھر حسب معمول وہی الفاظ بولے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہے، یہ فیصلہ میں نہیں مانتا۔ پیغمبر داؤد علیہ السلام نے تیسرا فیصلہ دیا کہ گائے کے مالک، خدا کا حکم یہ ہے کہ تم اپنا مال، دولت، گائیں، کھیت، سب کچھ اس ملنگ کو دو اور تم خود بھی اس ملنگ کا غلام بنو۔ دوستو، گائے کے مالک نے وہی الفاظ دہرائے جو پہلے فیصلوں پر دہراتا رہا۔ اب پیغمبر کے پاس آخری فیصلہ بچا، اور اس آدمی کو پتہ بھی ہے، لیکن پھر بھی انکاری ہے کہ میں کسی فیصلے کو نہیں مانتا۔ اب پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام نے چوتھا فیصلہ دینا شروع کیا۔ پیغمبر نے چوتھے فیصلے میں اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس گائے کے مالک کو پکڑو اور اس کا سر قلم کر دو۔ دوستوں، سپاہیوں نے پیغمبر کے فیصلے پر عمل کیا اور اسے پکڑ لیا۔
پیغمبر داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ تم وہ آدمی ہو کہ جس نے آج سے کئی سال پہلے اس ملنگ کے ماں باپ کو قتل کیا اور اس کے سارے مال و دولت اور اس کے باغوں پر قبضہ کیا۔ یہ ملنگ اس وقت بچہ تھا، یہ ڈر کر وہاں سے بھاگا۔ میں نے خدا کے حکم سے تیرا سارا مال جائیداد اس کے حوالے کیا اور اب تیرا سر قلم ہوگا۔ جزاک اللہ۔